يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدر اجلاس اور دیگر علماء کرام، معزز سامعین اور اسلامی بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ آپ نے سنا میری تقریر کا موضوع ہے مصادر شریعت. دونوں لفظ عربی ہے. اس سے قبل کہ ہم بات آگے بڑھائیں مناسب سمجھتا ہوں کہ پہلے دونوں لفظ کا معنی بتا دوں. مصادر مصدر کی جمع ہے. مصدر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے کوئی چیز چل کر کے کہیں جائے، اس کو مصدر کہتے ہیں. یعنی جہاں سے وہ چلی ہے وہ چیز اس کو مصدر کہتے ہیں. شریعت سے مراد ہمارا پورا دین ہے. ایمان، عقیدہ، عبادت، معاملات اور سلوکیات یا اخلاقیات سب اس میں شامل ہیں. جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ الشریعۃ کل ما شرعہ اللہ لعبادہ من الایمان والعمل. شریعت ہر وہ چیز، اس چیز کا نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے، چاہے وہ ایمان کے تعلق سے ہو چاہے وہ عمل کے تعلق سے. ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ یہ شریعت کہاں سے چل کے آئی، مصدر شریعت ہے کیا. کیونکہ جب ہم اس بات کو جان لیں گے کہ شریعت کا مصدر کیا ہے، کہاں سے شریعت کو چل کے آنا چاہیے اور کہاں سے ہمارے پاس آگے پہنچی ہے، تو اگر آپ کو اس کے مصدر کا پتہ ہو جائے گا تو پھر آپ کو تمیز کرنے میں بھی آسانی ہوگی حق و باطل کو. حق و باطل آپ سمجھ جائیں گے. کیونکہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شریعت کا افتتاح کرنے کے لیے پہلی مرتبہ آیا. وہ کہاں سے چل کے آیا تھا؟ ہندوستان سے چل کے گیا تھا، کسی درگاہ سے چل کے گیا تھا، کسی خانقاہ سے چل کے گیا تھا، کسی دارالعلوم سے چل کے آیا تھا، یا آسمان سے آیا تھا؟ اللہ کی طرف سے آیا تھا. اللہ کی طرف سے آیا تھا. یہ نقطہ بہت اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، کیونکہ اسی پر بنیاد ہے ہمارے حق و باطل کو سمجھنے کی. حق و باطل کو سمجھنے کی یہی بنیاد ہے. حق آسمانی ہے، باطل زمینی ہے. یہ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے. حق ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا ہے، اس لیے فیصلہ صرف اللہ کا ہے. ان الحکم الا للہ،
اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ آسمان میں ہے، آسمانوں کے اوپر ہے، تو وہیں سے فیصلہ ہوتا ہے۔ ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو اللہ کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے نہیں کچھ کہتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں بولتے، ان کی ساری بات تو وہ ہوتی ہے کہ جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ اس لیے کتاب و سنت یعنی قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دونوں ہی وحی ہے، دونوں وحی ہے۔ ایک وحی متلو یعنی تلاوت کی جانے والی وحی ہے جس کو ہم قرآن کریم کہتے ہیں، اور دوسری وحی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جس کو وحی غیر متلو کہتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ یہ شریعت کا مصدر جو ہے وہ آسمان پہ ہے، آسمانی ہے۔ ہمارے دین کے سارے احکام آسمانی ہیں، ہمارا ایمان آسمانی ہے، ہماری عبادتیں آسمانی ہیں، ہمارے معاملات آسمانی ہیں۔ ہم زمینی فیصلے کو قبول کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم زمینی فیصلوں کو اور زمین سے صادر ہوئی چیزوں کو ہم نہیں لیتے ہیں۔ ہم اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ جب تک ایک انسان اپنی زندگی میں اس چیز کو سمجھ نہیں لے گا کہ اس کا مصدر شریعت اللہ رب العزت ہے، اس کا قانون احوال شخصیہ ہو یا قانون احوال مدنیہ، ساری چیزیں وہ صرف اور صرف اللہ کے فیصلے کے تابع ہیں، ہم اللہ کے فیصلے کے تابع ہیں۔ یہی چیز قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بار بار دہرائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، کسی نے بنایا نہیں ہے۔ فرمایا فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اللہ تعالیٰ ستاروں کے گزرگاہوں کی قسم کھا کے کہتا ہے، اور کہتا ہے یہ بڑی قسم ہے، چھوٹی قسم نہیں ہے، بہت بڑی قسم ہے۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لا يمسه الا المطہرون تنزیل من رب العالمین، کہا یہ کتاب، یہ قرآن کریم ہے، یہ اللہ کے پاس لوح محفوظ میں لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کو پاک فرشتے ہی چھوتے ہیں، اس کو کوئی دوسرا نہیں چھوتا ہے، یعنی لوح محفوظ کو وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی ہوئی چیز، اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی ہوئی چیز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الا وانی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مسند احمد اور امام شافعی رحمۃ اللہ اپنی رسالہ میں ذکر کیا ہے صحیح اسانید کے ساتھ، کہا کہ مجھے قرآن دیا گیا ہے اور قرآن ہی جیسی اور چیز بھی دی گئی، اسی کے مثل ایک اور چیز دی گئی، وہ کیا ہے؟ وہ آپ کی سنت ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں قرآن کا ترجمان ہے، قرآن کی تفسیر ہے، اس کی تشریح ہے۔ اس لیے اگر قرآن کی ترجمانی اور اس کی تشریح احادیث رسول سے ہوتی ہے، ملتی ہے، تو پھر کسی کے قول کو لینا گمراہی ہے۔ اس لیے اس سے ہٹ کر کے دوسری اس کی تعویل اور تفسیر اور تشریح کرنا گمراہی کا راستہ کھولنا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ذمہ داری کو بیان کرتے ہوئے اور آپ کی اس پوزیشن کو، آپ کی اس مقام اور رتبے کو بیان کرتے ہوئے کئی جگہ ذکر کیا ہے۔ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا ہے۔ قرآن کا ایک ٹائٹل ہے، ایک لقب ہے ذکر، تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کر دیں، تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کر دیں جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے۔ اور کیسے بیان کرے؟ وہ بھی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر۔ دوسری جگہ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، ہم نے آپ کی طرف قرآن کریم کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ کیسے فیصلہ کریں گے؟ اپنے خاندان سے پوچھ کے
قبیلے سے پوچھ کر، لوگوں سے پوچھ کر، کسی سے مشورہ کر کے نہیں، کہا بما اراک اللہ، جو اللہ تعالیٰ آپ کو سکھائے دکھائے اس کی روشنی میں آپ فیصلہ کیجئے، یعنی اس وحی کی روشنی میں فیصلہ کیجئے جو اللہ کی طرف سے آئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن اور سنت دونوں ہی وحی ہیں، اور یہی ہمارا مسلک اور منہج ہے، قرآن اور سنت۔ لیکن قرآن اور سنت کے دعوے دار تو سبھی ہیں، اس لیے ایک چیز جو بہت اہم ہے کہ قرآن و سنت کی حجیت فہم سلف، یعنی سلف صالحین کے فہم اور ان کی بصیرت کے آئینے میں رکھ کر کے ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، قرآن مکمل ہے، قرآن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، تو خالی قرآن ہی کافی ہے۔ قرآن مکمل ہے، ہر چیز کا بیان ہے، تو قرآن ہی کافی تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ لیکن اس لیے ضرورت پڑی سنت کی، پھر سنت آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کی حدیثیں۔ لیکن قرآن اور سنت دونوں کو کس پر آزمایا گیا؟ سب سے پہلے کس نے سب سے پہلے نماز پڑھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، پھر آپ نے اپنے صحابہ کرام کو پڑھ کے بتائی۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ حکم ہوا کہ تم لوگ ویسے اپنی نمازیں پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ نماز کا مصدر کیا ہے؟ نماز کا ریفرنس، نماز کے حوالہ جات کہاں سے ملیں گے؟ ہدایہ سے، قدوری سے، شرح وقایہ سے، فتح القدیر سے، اور دوسری یہ کتابیں یا جو ہے فتاوی ہندیہ سے۔ کہاں سے؟ نماز کے مسائل اور احکام سیکھے جائیں گے نماز نبوی سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے۔ جب تک ہم اپنی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے آئینے میں نہیں پڑھیں گے، اس وقت تک قبول بھی نہیں ہو سکتی ہے نماز۔ آپ نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد علیہ، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر میرا امر نہیں، جس پر میرا فیصلہ نہیں، جس پر میری سنت نہیں، جس پر میری مہر نہیں، تو وہ اس کے اوپر رد کر دیا جائے گا، وہ قبول نہیں ہوگا۔ اسی لیے آپ نے بارہا سنا ہوگا جلسوں میں، کسی عمل کی قبولیت کے لیے دو شرطیں بنیادی ہیں، ایک تو وہ کام اللہ کے واسطے کیا گیا، اللہ کے لیے کیا گیا اخلاص کے ساتھ، اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے آئینے میں کیا گیا ہو۔ اس لیے سنت کی جو اہمیت ہے ہمارے دین میں وہ بہت بڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بار بار اس بات کا ذکر کیا ہے۔ اور فہم سلف دونوں چیزیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، بخاری شریف کی روایت ہے، میری امت کا ہر فرد جنت میں چلا جائے گا، داخل ہوگا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل جنت میں بنائے، الا من ابا، سوائے اس شخص کے جس نے انکار کیا۔ وہ بھی کون؟ میری امت کا۔ گفتگو امت کے دائرے میں ہو رہی ہے، غیر مسلموں اور کافروں اور مشرکوں کی بات نہیں ہے۔ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، استثناء اسی سے ہے، میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا مگر میری امت میں جس نے انکار کر دیا۔ اسی لیے سوال بعد میں استفسار بڑا حیرتناک تھا صحابہ کرام کے لیے۔ فرمایا وَمَن یَأْبَى یا رسول اللہ، آپ کا امتی ہو کر کے کون انکار کرنے والا ہے؟ آپ کا امتی ہو کر کے بھی آپ کا انکار کرنے والا کوئی ہے؟ ہوگا ایسا کون بد نصیب ہوگا؟ یہ سوال تھا صحابہ کرام کا، اور بہت تعجب آمیز سوال تھا، واقعی تعجب کی چیز ان کے لیے تھی۔ وہ نہیں جانتے تھے ان کے درمیان کوئی اور بھی اسوہ اور نمونہ ہے، کیونکہ ان کے نزدیک ایک ہی مرجع تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی۔ اپنی نمازیں بھی آپ سے سیکھتے تھے، اپنے حج بھی آپ سے سیکھتے تھے، اپنی عبادتیں بھی آپ سے سیکھتے تھے، اپنے اخلاق اور معاملات اور کردار اور نکاح اور طلاق سب کچھ آپ سے سیکھتے تھے۔ اس لیے لوگوں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ جو انکار کرے گا میری امت کا میرا انسان، تو وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا، تو آپ نے نبی کریم وہ تعجب کی بات تھی۔
کون ہوگا ایسا بد نصیب جو انکار کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى، جس نے میری اطاعت کی وہی جنت میں داخل ہوگا۔ میری اطاعت کا مطلب ہے کہ جو کہے اس کی فرما برداری کی جائے، ویسا کیا جائے، آگے پیچھے دائیں بائیں ان کے مخالفت نہ ہونے پائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، سورہ حجرات کی آیت ہے، اے ایمان والو تم اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، نہ جاؤ ان سے، ان کے احکام سے تجاوز کرنے کی کوشش نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، اللہ تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تم فتویٰ دیتے ہو جب لوگ پوچھتے ہیں کہ رفع دین نماز میں اس کا کیا حکم ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں ذرا جواب دیا جائے، تو مفتی صاحب کہتے ہیں کسی عام آدمی کو کتاب و سنت کے حوالے سے سوال پوچھنے کا حق نہیں ہے۔ کون کہتا ہے؟ مسلمان کہتا ہے، مفتی کہتا ہے، بڑے بڑے اداروں کے مفتی، مقلد مفتی کہتا ہے، سلفی مفتی کبھی نہیں کہہ سکتا ہے، اہل حدیث مفتی نہیں کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہم تجھے کتاب و سنت کی روشنی میں جواب دیں گے، اور یہی میرا مسلک ہے اور یہی میرا منہج ہے۔ مجھے کیا حق ہے کہ میں کتاب و سنت سے نکل کر کے تجھے جنت سے نکال کر جہنم کی راہ پہ ڈالوں؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک مفتی یہ بھی ہے جو کہتا ہے کسی عام آدمی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے، عالم سے یہ پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں فتویٰ دیا جائے، بلکہ جس مذہب کا مقلد ہے اسے کہا جائے مجھے اپنے مذہب کے دائرے میں یہ بتایا جائے امام صاحب کا کیا فتویٰ ہے، اس مذہب میں کیا کہتا ہے، مذہب کیا کہتا ہے۔ اسی لیے حوالہ دے کر کے بھی لوگوں نے مسئلے پوچھے، بخاری شریف کا، مسلم شریف کا، صحیح احادیث کا حوالہ دے کر کے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت جی یہ مسائل ہیں اور یہ ان کے دلائل ہیں، ایک طرف مسائل ہے ایک طرف دلائل ہیں، اور ایک طرف ہمارا عمل ہے، ہمارے مسلک کا جو عمل ہے، آپ کا جو فتویٰ ہے وہ دو اس کے مخالف ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ آپ بتا دیجئے ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہم نرے حنفی ہیں، سیدھا کہا ہم نرے حنفی ہیں، ہم نرے مقلد ہیں امام ابو حنیفہ کے، اس لیے ہم اپنے مذہب سے نہیں نکل سکتے، ہم اپنے مذہب سے نہیں نکل سکتے۔ یہ ابا نہیں ہے، یہ انکار نہیں ہے، یہ انکار ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ سمجھو مصدر شریعت کیا ہے، اس لیے ہمیشہ اپنے عمل کو تھوڑا کرو لیکن مصدر شریعت کی روشنی میں، جو حقیقی مصدر شریعت کا، اس کی روشنی میں کرو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے الاقتصاد فی السنت خیر من الاکثار فی البدع، کہا تھوڑا عمل کرنا سنت کے مطابق وہ اس سے بہتر ہے کہ بہت زیادہ عمل کرو لیکن اس میں بدعت شامل ہو۔ 2 رکعت انسان اگر نماز پڑھ لیتا ہے سنت کے مطابق، میں کہتا ہوں 2 رکعت سنت کے مطابق پڑھ لیتا ہے انسان، سنت کے مطابق نفلی نماز، فرض نماز جو بھی ہے 2 رکعت پڑھتا ہے سنت کے عین مطابق، تکبیر تحریمہ سے لے کر تسلیم تک، تو 20 رکعت نماز سے بہتر ہے جس میں نہ تکبیر، جس میں نہ رفع دین کی گئی ہو، نہ اعتدال کیا گیا ہو، نہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی گئی ہو، اور دوسرے بہت سارے مسائل۔ 50 سے زیادہ مخالفتیں ہیں مقلدین کی نمازوں میں، 50 سے زیادہ، ایک نماز میں 50 سے زیادہ مخالفتیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصدر ہی متعین نہیں ہے، مصدر جو حقیقی مصدر ہے، مصدر شریعت، وہ متعین نہیں ہے۔ اس لیے متعین کر لو حقیقی مصدر اپنے دین کا، پھر صحیح دین زندگی میں آ جائے گا، چاہے عوام ہو، چاہے طالب علم ہو، چاہے مفتی اور چاہے ائمہ کرام ہو۔ جب تک مصدر کا تعین نہیں ہوگا کہ مصدر کیا ہے ہمارے دین کا، اس وقت تک حقیقی دین ہماری زندگی میں نہیں آ سکتا ہے۔ بناوٹی دین تو بہت ہے ہماری زندگی میں۔ اس لیے جب ربیع الاول کا مہینہ آیا تو دیکھو کتنے ہنگامے ہوئے، جب محرم کا مہینہ آئے گا، عاشورہ کے ایام آئیں گے تو کتنے ہنگامے ہوں گے۔ یہ سب کون سا دین ہے؟ یہ وہ دین ہے کہ جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے، جس کا کوئی مصدر نہیں ہے کتاب و سنت سے، جس پر آسمان سے نازل کردہ کوئی برہان اور دلیل نہیں ہے۔ اس لیے یہ عوام میں، جاہلوں میں، اور جو لوگ حق کو، باطل کو سمجھنا نہیں چاہتے ہیں، ان کے لیے اس میں بہت کشش ہے، لیکن جسے فکر ہے اپنے دین کی، اپنے ایمان کی، اس کے لیے
تو اس میں بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کی زندگی ہماری مصدر شریعت میں بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ نبی کریم قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر لوگ ویسے ایمان لائیں گے جیسے تم لوگ ایمان لائے ہو اے صحابہ کرام۔ صحابہ کرام کو خطاب ہے، اور دوسروں کو، کوئی بھی شخص ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، کسی بھی طرح کا ہو، حتیٰ کہ مسلمان کہنے کے بعد بھی وہ بھی اس میں داخل ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر وہ لوگ ایسے ایمان لائے جیسے تم لوگ ایمان لائے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تب جا کر کے ہدایت یاب ہوں گے، تب جا کے ہدایت یاب ہوں گے۔ اس میں دلیل ہے اس بات کی کہ صحابہ کرام کا عمل، ان کا فہم، ان کی بصیرت، ان کا منہج، اس کو نظر انداز کر دینے سے انسان گمراہ ہو جائے گا، ہدایت یاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر وہ پھر گئے تب تو پھر صریح مخالفت میں ہیں۔ اگر صحابہ کی طرح نماز نہیں پڑھتے، صحابہ کی طرح سے ایمان اور عقیدہ نہیں ہے، تو پھر تولوا، تو وہ تو فی شقاق فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، سمیع العلیم۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتھارٹی بنایا، ان کو کسوٹی بنایا ہے۔ ہم سوال کرتے ہیں ان لوگوں سے جو کسی نے کسی مسلک، اور اب تو مسلک بھی کئی ہو گئے، ایک کا نام مذہب رکھا، دوسرے کا نام مسلک رکھا، طریقت رکھا، اور نہ جانے کیا کیا نکالتے گئے۔ تو کوئی کہتا ہے فخر کرتا ہے اپنی ماتوریدیت پر، کوئی فخر کرتا ہے اپنی جو ہے قادریت پہ، کوئی فخر کرتا ہے اپنی حنفیت پہ، کوئی اپنی مالکیت پہ، کوئی کسی پہ، کوئی کسی پہ۔ سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام اپنے ایمان میں، اپنے عقیدے میں، اپنے سلوک میں ان کا کون امام تھا؟ ان کا کون امام تھا؟ اگر ایک انسان اشعری اپنے آپ کو کہتا ہے ابو الحسن اشعری کی تقلید میں، اگر ایک انسان ماتوریدی کہتا ہے ابو منصور ماتوریدی کی تقلید میں، ان کے منہج کے ایمان اور عقیدے کی تقلید میں، تو صحابہ کرام جبکہ یہ دونوں امام تیسری صدی کے ہیں، تیسری صدی کے بعد کے ہیں، تو تیسری صدی اور اس کے بعد اس سے پہلے جو لوگ تھے ان کا ایمان اور عقیدہ کس منہج پہ تھا؟ کیوں نہیں وہ ماتوریدی ہوئے؟ کیوں نہیں وہ اشعری ہوئے؟ کیوں نہیں وہ خارجی ہوئے؟ کیوں نہیں وہ اور دوسرے منہج؟ ان کے یہاں کوئی نہیں تھا، سب کا تمام امور میں ان کا مرجع ایک ہی تھا، ان کا وہ وحی الہی ہے، اس کا نام ہے وحی الہی۔ کتاب و سنت، کتاب و سنت وحی الہی ہے۔ اسی میں وکٹری دیکھو، اس کے نشان بھی وی سے بنتا ہے۔ کتاب و سنت یہ دونوں وحی الہی ہیں۔ جب آپ ان دونوں کو تھامے رہو گے تو فتح و کامرانی آپ کے ہاتھ آئے گی۔ دنیا کتنی مخالفت کرتی رہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کو حق و باطل کے درمیان تمیز کرنا ہے تو سب سے پہلے مصدر کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا، مصدر کی تعلیم دینی ہوگی، مصدر کو لوگوں تک پہنچانا ہوگا۔ اس لیے قرآن و سنت اور منہج سلف اور اجماع سلف، اجماع تیسرا مصدر ہے جس کو اجماع سلف کہتے ہیں، اور بعض علماء کرام اس کو اجماع مجتہدین امت کہتے ہیں۔ اجماع کیوں دلیل ہے؟ حقیقت میں اجماع قطعی دلیل ہے جس کے اندر پھر شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ثابت ہو جائے، صحیح ہو جائے اور ثابت ہو جائے کہ یہ متفق علیہ مسئلہ ہے تو پھر اس کے خلاف جانا، اجماع کی خلاف ورزی کفر تک لے جاتی ہے، کیونکہ قطعی دلیل کا انکار کرنا ویسے ہی جیسے قرآن کا انکار کرنا۔ اس لیے صحابہ کرام نے جن چیزوں پر اجماع کر لیا، علماء کرام کہتے ہیں، جیسے مثال دے رہا ہوں چند مثالیں، صحابہ کرام نے قرآن کے اکٹھا ہونے پر یا اکٹھا کرنے پر اجماع کیا اور قرآن کو اکٹھا کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اکٹھا نہیں تھے قرآن، الگ الگ ٹکڑوں میں لکھا ہوا تھا، کوئی پتے پر، کوئی اونٹ کی جو ہے ہڈیوں پر، اسی طرح کھجور کے شاخوں پر یا کھجور کی پتیوں پر، اس طرح لکھ کر کے ادھر ادھر، اور کچھ لوگ یاد کیے ہوئے تھے، مکمل یاد تھے، حافظ بھی تھے۔ اس لیے قرآن
دو یعنی لوح کے درمیان، دو تختیوں کے درمیان جب محفوظ کیا گیا تو صحابہ کرام کو کچھ لوگوں کو تردد ہوا، لیکن آخر میں پھر اتفاق ہو، یعنی مجمع علیہ مسئلہ ہو گیا اور متفق علیہ مسئلہ ہو گیا کہ اب یہ مکمل قرآن ہے جس کو ہم نے اکٹھا کر دیا ہے دو تختیوں کے درمیان، اس میں سے نہ کوئی لفظ ضائع ہوا ہے اور نہ اس میں کوئی زائد لفظ گھسنے پایا، دونوں چیزیں ہیں، نہ اس میں سے اس قرآن کا کوئی لفظ ضائع ہونے پایا ہے اور نہ ہی جو غیر قرآن ہے قرآن میں داخل ہونے کی جگہ نہیں ملی اس کو۔ یہ متفق علیہ مسئلہ ہے۔ اگر کوئی آج آ کر کے کہے کہ قرآن میں کمی ہے، قرآن میں بیشی ہے، تو وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، کیونکہ اجماع کا منکر ہے۔ صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اجماع کر لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کرنے والا، آپ کا خلیفہ، آپ کا جانشین بننے کا سب سے بڑا حقدار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان سے بیعت ہو گئی، سب کی بیعت ہو گئی، کوئی مخالف اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا کہ میں نہیں ان سے بیعت کروں گا، اور اس نے کوئی تحریک نہیں چلائی صحابہ کرام کے درمیان حضرت ابو بکر کے خلاف، تو یہ اجماع ہو گیا۔ اس لیے آپ کی خلافت پہ شک کرنے والا کافر ہے، آپ کی خلافت پہ شک کرنے والا کافر ہے۔ اسی طرح سے صحابہ کرام نے متع کے حرام ہونے پر اتفاق کیا، متفق علیہ مسئلہ۔ کچھ دنوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی حلت رہی، لیکن آخر میں غزوہ خیبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا اور صحابہ کرام نے اس پر اتفاق کر لیا۔ اس اتفاق کے بعد اب کوئی انسان متع کے حلال ہونے کا فتویٰ دے تو وہ کافر ہے، نہیں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اس طرح بہت ساری مثالیں ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن و سنت کے ساتھ منہج سلف اور اجماع سلف یہ سب ہمارے مصادر ہیں دین کے، ان کو نظر انداز کر کے ہم صحیح دین اپنی زندگی میں نہیں لا سکتے ہیں۔ اس لیے پڑھو صحابہ کرام کے وہ مسائل جن پر ان کا اجماع ہے، قرآن کریم کے وہ مسائل جو اہل حدیثوں کے دلائل ہیں، براہین ہیں، اسی طرح سے حدیث کے اندر جو مسائل ہیں، جو احکام ہیں، جو اس کے اندر، اور سلف صالحین کا جس پر عمل رہا ہے، اہل حدیث جس کی نشر و اشاعت کرتے ہیں اور نشر و اشاعت میں جس میں اپنی سعادت محسوس کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مستحق سمجھ کر کے اس کو کرتے ہیں، جس میں ہمارے بھائی نے بھی دعا کیا، بیان کیا، نضر اللہ عمران، ابو زید صاحب نے ذکر ہے، نضر اللہ عمران سمع مقالتی الی آخر الحدیث، یعنی اللہ تعالیٰ اس انسان کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات سنی، پھر یاد کر لیا، پھر اس کو ویسے ہی بلا کم و کاست دوسروں تک پہنچا دیا۔ تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی، اور صحابہ محدثین اعظام نے شروع سے آخر تک اپنی زندگی کا یہ مشغلہ بنا لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اکٹھا کریں گے، اس کو جانچ کر پرکھ کر صحیح کو غلط سے، غلط کو صحیح سے الگ کر کے ان لوگوں نے کتابیں لکھی اور امت کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو صاف ستھری شکل میں پیش کیا، اور امت کا اجماع ہو گیا کہ یہ حدیثیں مراجع ہیں ہماری زندگی کے مراجع ہیں۔ آج کوئی انسان وہ حدیثیں کہ جن پر اتفاق ہو چکا ہے، جن کی صحت پر کوئی کلام نہیں ہے، مثال کے طور پر صحیح بخاری شریف ہے، صحیح مسلم شریف ہے، یا سنن اربعہ کے اندر اکثر حدیث ہے، مکمل نہیں اکثر حدیثیں ایسی ہیں جن پر علماء امت کا، علماء حدیث کا اتفاق ہے کہ یہ ہمارے مراجع ہیں۔ آج ان مرجع کے اندر شک و شبہ پیدا کرنے والا منحرف ہے، بدعتی ہے، مشرک بھی ہو سکتا ہے، کافر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جیسے اس حدیث کا موضوع ہوگا ویسے ہی اس پر حکم لگایا جائے گا۔ اس لیے مصدر شریعت کا جاننا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و سنت کی بالادستی کو قرآن کریم میں بار بار ذکر کیا ہے۔ کبھی دو اہم اسلوب ہیں قرآن و حدیث کی بالادستی کو بیان کرنے کے لیے، اس کی مرجعیت اور مصدریت کو حقیقی طور پر بیان کرنے کے لیے اور زوردار طریقے سے بیان کرنے کے لیے دو مختلف اسلوب قرآن کریم میں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کئی مرتبہ ذکر کیا ہے، بارہا ذکر کیا ہے۔
اور دوسرے منع کرتا ہے ان کی مخالفت سے، ان کی معصیت سے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ کہا لوگوں کو بچنا چاہیے اس بات سے کہ وہ اس کے حکم کی مخالفت کرے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، کیونکہ اس کی مخالفت میں فتنہ آنے کا ڈر ہے، اندیشہ ہے کہ تم فتنے میں پڑ جاؤ گے یا دردناک عذاب میں جا کے مبتلا ہو جاؤ گے۔ فتنہ دنیا میں پڑے گا اور دردناک عذاب آخرت میں پڑے گا۔ اس لیے آج دیکھ لو جو فتنے دنیا میں جو فتنے اٹھے ہیں اور ہم جن فتنوں کو ابھی جھیل رہے ہیں، ان فتنوں میں بڑی وجہ کیا ہے؟ مخالفت امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امر کی مخالفت، آپ کے احکام کی مخالفت، آپ کے سنت کی مخالفت۔ آج دیکھ لو، ایک زمانے تک لوگ یہ کہتے رہے کہ 3 طلاق ہے، 3 فتویٰ صادر ہوتا رہا، اور حلالہ کا بھی فتویٰ دیتے رہے، جیسا کہ ابھی اشارہ کیا، اس تفصیل میں بھی نہیں جانا چاہتا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج عورتیں سڑک پہ آ گئیں، آج وہ عورتیں سڑک پہ آ گئیں جن کو مفتی صاحب نے خاموش کر رکھا تھا مقدس فتویٰ دے کر کے۔ آج انہوں نے کہا ہم یہ فتویٰ ماننے والے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ ظلم ہے۔ اگر قرآن و سنت کے مطابق فتویٰ دیا گیا ہوتا تو عورت کبھی ظلم نہیں محسوس کرتی اپنے اوپر، کیونکہ قرآن میں کوئی ظلم نہیں ہے۔ قرآن عدل و انصاف پر میزان کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو کہا میزان، کہ ہم نے میزان آپ کے اوپر نازل کیا ہے، عدل و انصاف کو جاننے کا پیمانہ نازل کیا ہے۔ اس لیے جب ہم قرآن و سنت کی بالادستی کو اپنے معاشرے، اپنے ماحول میں رائج کریں گے تو کسی کو بھی اس پر شک و شبہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کسی کو بھی۔ ایک صاحب ہیں فتویٰ دیتے ہیں، ابھی پڑھا میں نے، ایک صاحب فتویٰ دیتے ہیں کہ پوچھا گیا ان سے کہ قبروں پہ چادریں چڑھانا، ایک دن میں ہزاروں چادریں چڑھ جاتی ہیں ایک ہی قبر پہ، جب زائرین آئیں گے تو ہر آدمی عقیدت میں چادر لیے چلا آتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو فتویٰ دیا گیا کہ مجدد صاحب نے، ہمارے امام نے کہا ہے کہ قبر پر چادر اس وقت تک نہ بدلی جائے جب تک پہلی چادر بوسیدہ نہ ہو جائے، پھٹ نہ جائے۔ اس لیے بار بار چادر چڑھانا یہ حرام ہے یا بدعت ہے یا شرک ہے یا کچھ کا غلط ہے۔ ابھی دیکھو، کہتے ہیں آسمان سے گرا تو تاڑ کے درخت پہ اٹک گیا، ہے نا؟ فتویٰ ایسے ہی ہے۔ اب جو چیز کہنی تھی وہاں تک تو نہیں پہنچ سکے، لیکن آدھی چیز کو باطل کر دیا اور آدھے بطلان کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ سرے سے چادر چڑھانے کا کوئی ثبوت نہیں قبر پہ، چاہے وہ بوسیدہ ہو، نہ بوسیدہ ہو، نئی ہو، پرانی ہو، ان کو کہنا چاہیے تھا کہ چادر چڑھانا بدعت ہے قبر کے اوپر، لیکن کہتے نہیں، چادر ایک چڑھا دو، جب پھٹ جائے تب دوسری چڑھاؤ۔ بار بار ہزاروں چادر چڑھاتے ہو، وہ لوگ پیچھے جو مجاور ہیں وہ بیچ کر کے پیسہ اپنے جیب میں ڈال لیتے ہیں، ہے نا؟ یہی ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو دیکھا لیکن سنت کی طرف رجوع نہیں کیا۔ سنت کی طرف رجوع کرتے تو فتویٰ مکمل صحیح ہوتا، لیکن یہ آدھا ہی صحیح ہے، اس لیے وہ مثال صادق آتی کہ آسمان سے گرا اور تاڑ کے درخت پہ اٹک گیا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اندر اختلاف ہے، ہم جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی، ہے اختلاف نا؟ ہے اختلاف۔ اب اس اختلاف کی شکل میں کہتے ہیں لوگ کہ سبھی تو کہتے ہیں کتاب و سنت، کتاب و سنت، آپ بھی چلا چلا کے کہتے ہو کتاب و سنت مصدر شریعت ہے، اجماع امت، اجماع صحابہ وہ ہے شریعت، مصدر شریعت ہے، تو کون سا ہے جو انکار نہیں، کون ہے جو انکار کرے گا اس کا؟ لیکن حقیقت میں انکار دو قسم کا ہے، ایک انکار ہے عملی اور ایک انکار ہے لسانی۔ جحود آپ پرکھ کر کے دیکھ لو، صحیح احادیث، قرآن کریم کی آیتیں اور صحابہ کرام کے عمل، ان سب کی روشنی میں جب تک کوئی عمل پرکھ کر کے عملاً نہیں دیکھا جاتا ہے، زبانی کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ زبانی تو یہی قرآن، آپ جانتے امت مسلمہ کے تمام باطل فرقوں میں ایک ہی قرآن ہے، قادیانیوں کے پاس بھی یہی قرآن ہے، شیعوں کے پاس بھی یہی قرآن ہے، اور دیگر فرقے جو
باطل فرقے ہیں، جو سنت سے ہٹ کر کے شرک اور بدعت کی راہوں پر فرقے ہیں، تقلید کی وادیوں میں جو گم ہیں، ان کے اندر بھی یہی قرآن ہے، لیکن قرآن عملاً ان کی زندگی میں نہیں ہے، قرآن عملاً ان کی زندگی میں نہیں ہے، ایماناً اور عقیدتاً ان کی زندگی میں نہیں ہے، صرف زبانی جمع خرچ ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اور عوام کے اندر جرأت نہیں ہے کہ وہ اس کو جو ہے اس کا محاسبہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسے ہی لوگوں کو تقلید سے جو ہے تقلید کی مار کھا کر کے جرأتیں ختم ہو جانے کی وجہ سے جن لوگوں کے اندر دلیل اور برہان کی باز پرسی کا جذبہ نہیں ہے، جرأت نہیں ہے، ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا تھا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، اپنے عالموں کو، اپنے درویشوں کو رب بنا لیا ہے، اللہ کو چھوڑ کر انہی کو رب بنا لیا ہے۔ ایک صحابی تھے جو پہلے کتاب میں سے تھے، آگے کہنے لگے اللہ کے رسول یہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کو رب بنا لیا، ہم نے تو کبھی نہیں ان کو رب کہا۔ کہا یہ بتاؤ جب وہ کسی چیز کو حلال کہہ دیتے تھے تو تم مان نہیں لیتے تھے کہ حلال ہے؟ جب کسی چیز کو حرام کہتے تھے تم نہیں مان لیتے تھے کہ وہ حرام ہے؟ کہنے لگے ہاں یہ بات تو تھی، تو کہنے لگے ذالک اتخاذہم اربابا من دون اللہ، یہی تو ان کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنانا ہوا۔ آج کسی بھی مقلد کی جرات ہے کہ جا کر کے اپنی درسگاہوں کے اپنے فتوے کی جو ان کے ادارے ہیں، مفتی اعظم سے جا کے کہہ دے کہ یہ فتویٰ جو متع کا ہے یا جو حلالہ کا ہے یا 3 طلاق کا مسئلہ ہے یا رفع الیدین کا مسئلہ ہے یا اور بہت سارے سینکڑوں مسائل ہیں، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کا مسئلہ ہے اور وسیلے کا مسئلہ ہے، توسل کا مسئلہ ہے، شفاعت کے مسائل ہیں، جو گڑھے ہوئے مسائل ہیں، کتاب و سنت سے جیسے کسی کی جرات ہے جا کے کہہ دے کہ اس کی تحقیق کر کے کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں بتا دیجئے، کسی کے پاس جرات نہیں ہے، کیونکہ تقلید نے ان کو اندھا کر دیا ہے۔ اب اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ یہ جرات مسلمان کے اندر آئے، اس کے اندر وہ جرات آئے جو صحابہ کرام کے اندر جرات تھی۔ ایک آدمی، بس میرے پاس 2-3 منٹ ہے، ایک آدمی عبداللہ ابن عمر کے پاس آ کے ایک فتویٰ پوچھا حج کے تعلق سے، تو انہوں نے کہا کہ حج تمتع کے تعلق سے تھا کہ حج تمتع کر سکتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج تمتع کیا ہے۔ کہنے لگے آپ کے والد صاحب منع کرتے ہیں، آپ کے والد صاحب تو منع کرتے ہیں۔ تو کیا جواب دیا؟ حضرت عمر جیسا کوئی مفتی ہے اس دور میں؟ حضرت عمر جیسا بڑا کوئی عالم دین ہے اس دنیا میں؟ حضرت عمر جیسا کوئی ملہم انسان اس وقت ہے دنیا میں؟ نہیں ہے۔ ائمہ اربعہ بھی نہیں تھے، محدثین اعظام بھی نہیں تھے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو نبی کریم تو عبداللہ ابن عمر سے جب اس نے کہا، سائل نے، مستفتی نے، سوال کرنے والے نے کہا آپ کے باپ تو منع کرتے ہیں، تو بہت تاریخی جملہ بیان کیا، وہ آپ یاد کر لینا ہمیشہ۔ فرمایا اقول ابی یتبع ام قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے باپ کی بات مانی جائے گی اس مسئلے میں؟ وہ بھی حج کا مسئلہ، عبادت کا مسئلہ، کیا میرے باپ کی بات اس میں مانی جائے گی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اتباع کی جائے گی؟ کس کی بات حجت ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عبداللہ ابن مسعود کی وصیت پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، تم میں جو کسی کی سنت اختیار کرنا چاہتا ہے تو ایسے لوگوں کی سنت اختیار کرو جو مر چکے ہیں۔ اور وہ کون لوگ مر چکے ہیں؟ آج کے دور کی بات نہیں ہے، عبداللہ ابن مسعود اپنے دور کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد فوراً کہا اولئک اصحاب محمد، یہ وہ لوگ تھے جو گزر گئے اس دنیا سے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ کہا کانوا ابر الناس قلوبا، لوگوں میں، دنیا انسانیت کے سارے لوگوں میں سب سے زیادہ پاک دل، پاک نفوس انسان تھے۔ اعمقہم علما، سب سے گہرا علم رکھنے والی جماعت تھی صحابہ کرام کی۔ اقلہم تکلفا، سب سے کم تکلفات ان کی زندگی میں تھی۔ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ،
اللہ تعالیٰ نے انہی کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے اختیار کیا تھا، چنا تھا، وہ چنندہ لوگ تھے۔ فَاعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، لہٰذا تم ان کے فضل کا اعتراف کرو، جان لو ان کے فضل کو۔ وَاقْتَدُوا بِهَدْيِهِمْ، اور ان کے راستے کی، ان کی طریقے کی اتباع کرو، اقتداء کرو۔ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ او عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، کہا وہ لوگ سیدھے راستے پر تھے، سیدھی ہدایت پر تھے، اس لیے تم ان کی اتباع کرو۔ آج کل کے علماء جو اپنا ایمان اور دین چند پیسوں پہ بیچ دیتے ہیں، ان کے اپنے جاہ و منصب کی خاطر قرآن کو چھپا دیتے ہیں، حدیث کو چھپا دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں، تعویل کر کے بدل دیتے ہیں۔ کل آیت تخالف ما علیہ ائمتنا فہو اما منسوخ او مؤول، یہ کون کہنے والا ہے؟ ایک حنفی مقلد کہتا ہے ہر آیت قرآن کریم میں جو ہمارے اماموں کے قول کے خلاف ہو تو یا تو وہ منسوخ ہوگی اور یا تو اس کی کوئی تعویل ہوگی، لیکن ہم اپنے امام کے قول کو جھٹکار نہیں سکتے، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے، ہم اس کو رد نہیں کر سکتے۔ یہ ہے منہج۔ تو یہ منہج جب ہوگا تو حق تک کبھی رسائی نہیں ہو سکتی۔ یہ منہج جب ہمارا ہوگا، کسی کا بھی ہوگا، تو حق تک رسائی نہیں ہو سکے گی۔ حق تک رسائی ہونے کے لیے اسی آسمانی دلیل اور برہان کو اختیار کرنا ہوگا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، آپ کے صحابہ کرام نے اختیار کیا، اور ائمہ دین نے اختیار کیا، علماء کرام محدثین اعظام نے اختیار کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین میں صحیح بصیرت عطا فرمائے اور سچے دین پر چلنے کی اور اسی سچے دین کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، استغفرک و اتوب الیک۔